السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحائے ستہ، یہ لفظ عام طور پر علمی حلقوں میں سنا جاتا ہے، عوام میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں چرچا رہتا ہے۔ تو صحائے ستہ کس کو کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد دین کا جو سب سے بڑا مرجع ہے وہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال اور تقریر کو کہا جاتا ہے۔ احوال کا مطلب ہے حالات، اقوال کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور تقریر کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عمل انجام دیا گیا اور حضور اکرم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، خاموشی اختیار کی، تو اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے احادیث۔ احادیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو صحائے ستہ کہا جاتا ہے۔ 6 کتابیں کون کون سی ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ یہ 6 کتابیں صحائے ستہ کہلاتی ہیں۔ ان 6 کتابوں میں سے 2 کتابیں بخاری اور مسلم، ان کے مجموعے کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں ان کے اوپر سنن کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ان کو صحیح ترمذی، صحیح ابو داود نہیں کہا جاتا، بلکہ سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ مشہور اور معتبر عالم دین، ترجمان مسلک دیوبند اور موجودہ وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی مشہور کتاب درس ترمذی میں فرماتے ہیں کہ صحائے ستہ کے نام سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہر حدیث صحیح ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ تو صحائے ستہ کی ہر حدیث صحیح ہے اور نہ ان سے باہر کی ہر حدیث ضعیف ہے، بلکہ صحائے ستہ کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان 6 کتابوں کو پڑھ لے اس کے سامنے اصول دین سے متعلق صحیح روایات کا ایک بڑا ذخیرہ آ جاتا ہے جو دین کے معاملات میں کافی ہے۔ اب ہم صحائے ستہ کے مصنفین، یعنی ان کے لکھنے والے، ان کو مرتب کرنے والے، ان حضرات کا نام، ان کی عمر، حدیث کی تعداد وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی کتاب جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، اس کو لکھنے والے، ان کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ انہوں نے 60 سال کی عمر پائی اور یہ ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بخارا جو ان کا علاقہ تھا، جو ان کی بستی تھی، وہ ازبکستان میں تھی۔ بخاری شریف میں کل احادیث 7563 بیان کی جاتی ہیں، 7563۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے مرتب ہیں امام مسلم ابن حجاج نیشا پوری۔ ان کی عمر صرف 53 سال رہی اور یہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیشا پور یہ ایران میں ہے۔ ان کی کتاب میں 7562 حدیثیں موجود ہیں، 7562۔ تیسری کتاب ہے ابو داود، اس کو مرتب کرنے والے ہیں امام ابو داود سلیمان ابن اشعث۔ ان کی عمر 71 سال بیان کی جاتی ہے۔ ان کا تعلق بھی
ایران سے تھا، اصل تھا سجستان سے، اور یہ سجستان ایران میں پڑتا ہے علاقہ۔ ان کی جو حدیثیں ہیں ان کی کتاب میں وہ ہیں 5274، 5274 حدیثیں ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ چوتھی کتاب ہے سنن ترمذی، جس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ لکھنے والے، اس کو مرتب کرنے والے ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ انہوں نے 68 سال کی عمر پائی، اور ان کا جو وطن ہے وہ ازبکستان ہے۔ ان کی کتاب میں 3956 حدیثیں موجود ہیں۔ پانچویں کتاب ہے سنن نسائی، اس کو لکھنے والے ہیں، مرتب کرنے والے ہیں امام ابو عبداللہ احمد بن شعیب نسائی۔ انہوں نے 86 سال کی عمر پائی، اور ان کی کتاب میں 5761 حدیثیں موجود ہیں۔ ان کا علاقہ ترکمانستان بتایا جاتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کو لکھنے والے ہیں امام محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ۔ ان کی عمر ہے 62 سال، اور ان کا تعلق ایران سے ہے۔ قزوین ایک جگہ ہے جو ایران میں پڑتی ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی کتاب میں 4341 حدیثیں موجود ہیں۔ یہ ہے صحاح ستہ کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اتنا خیال رہے کہ ان صحاح ستہ کی تعداد کے تعلق سے چھٹی کتاب کے تعلق سے علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل سمجھتے ہیں، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک یہ صحاح ستہ میں شامل ہونی چاہیے۔ سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن جو مشہور ہے عوام میں اور خواص میں، اس کو قول کے مطابق سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کا جز سمجھی جاتی ہے۔ یہ جتنی معلومات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ ایک کتاب سے کی گئی ہیں جس کا نام ہے صحاح ستہ تعارف و خصوصیات، اور اس کو لکھنے والے ہیں مفتی محمد اشرف عباس قاسمی، استاذ دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔